انڈیا اور پاکستان کے درمیان بڑھتی ہوئی ٹینشن اور ایل او سی کے اوپر شدید آرٹلری فائرنگ ہوئی ہے وچ از انپریسیڈنٹڈ اینڈ وچ از ناٹ یوزول وچ از ناٹ کامن. انڈیا اس وقت پوری طرح پرووک کر رہا ہے کہ کسی طرح پاکستان بس پہل کر لے اور وہ پھر بغل میں چھری منہ میں رام رام کر کے جو ہے پوری دنیا کے آگے واویلا مچائے اور پاکستان کے خلاف ایک محاذ بنانے کی کوشش کرے. عدنان عادل نے مجھے جوائن کیا ہے, کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے, ہمارے دوست ہیں, بھائی ہیں. عدنان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ کیا ہو رہا ہے جی کل سے ایل او سی پہ؟ وہ مسلسل پرووک کر رہے ہیں, چاہتے یہ ہیں کہ پاکستان کوئی ایسا ایکٹ کرے یا کوئی پلوامہ جیسا واقعہ ہو جائے تو جس کو دنیا میں پھر وہ نشر کر کے پلوامہ بھی تو خود ہی کیا تھا انہوں نے, پلوامہ فالس فلیگ آپریشن, تو پھر یہ کہا جائے کہ دیکھیں جی پاکستان تو ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے, وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان فیٹف کی گرے لسٹ سے باہر نہ نکلے اور پاکستان معاشی دباؤ میں رہے. انڈیا کی ایک بڑی کنسیڈرڈ پالیسی ہے کہ پاکستان جو ہے معاشی طور پہ اس کا گلا گھونٹ, لیکن اب تو ہمیں ایویڈنس مل گیا سارا جو کل شیئر بھی ہو گیا کہ انڈیا کی کتنی یعنی منی لانڈرنگ انہوں نے کی اور کتنی انوالومنٹ ہے, تو ہم کیوں نہیں اب فاٹف میں جاتے ان کو بلیک لسٹ کروانے؟ یہ ہماری سفارتی ناکامی ہے, ایک لحاظ سے ہمیں اس پہ کوشش زیادہ تیز کرنی چاہیے. آج آپ کم از کم انڈیا کی فلائٹیں تو بند کر دینا, آپ کے اگر 4 لوگ شہید ہوئے ہیں تو. مبشر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ عالمی معاہدوں میں ہم جکڑے ہوئے ہیں, اگر ہم وہ بند کرتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا سر, آپ کی سول ایویشن ویسی کہیں نہیں جا رہی, فکر نہ کریں. جنرل امجد شعیب صاحب نے ہمیں جوائن کیا. جنرل صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کہ ہم رسپانس کیوں نہیں دے رہے انڈیا کو؟ کچھ نہیں کر سکتے, کمرشل فلائٹس تو بند کر سکتے ہیں, امپورٹ تو بند کر سکتے ہیں, نیٹو کی سپلائی جو انڈیا جا رہی ہے اس کو تو روک سکتے ہیں. ہم میجرڈ سٹیپس کچھ تو لینا ہم ان کو دنیا کو بتانے کے لیے کہ وہ ایگریسر ہے اور زیادتی کر رہا ہے ہمارے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اس کے لیے ماحول جو ہے وہ بلڈ کرنا پڑتا ہے, اور وہ اگر آج گورنمنٹ شروع کرے تو کچھ عرصے کے بعد آپ اس قابل ہوں گے. آپ اس کو پیچھے لے جائیے, جب گنگا جہاز, آپ کو یاد ہوگا کہ وہ انڈیا نے وہ کروایا تھا, ایک فالس فلیگ آپریشن کروایا تھا اور پاکستان میں گنگا جہاز لینڈ کیا اور پھر اس کے بعد اس کی ہائی جیکنگ اعلان ہوا اور آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ جہاز اڑا دیا گیا, آپ کی فلائٹس بند ہو. یہ ایک پلان طریقے سے آپ نے ایگزیکیوٹ کیا اور انٹرنیشنل کمیونٹی نے کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا, بلکہ جو ہوابازی کی ہماری انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں انہوں نے بالکل کہا کہ یہ پاکستان کا قصور ہے, لہذا ایسے ہونا چاہیے. تو ہر کام کر کے اس کے نیگیٹو پہلوز, جب تک آپ اس کے نیگیٹو ایسپیکٹس کور نہیں کریں گے, وہ کرنے کا آپ کو جو فائدہ ہونا چاہیے اس کی بجائے آپ کا نقصان زیادہ ہونا شروع ہو جائے گا. سو آپ تیاری کریں اور اس کے لیے ماحول پیدا ہو تو بالکل آپ امپلیمنٹ کریں چیزیں. سو یہ انٹیلیجنس کو ساتھ انوالو کر کے تو ان کے ذریعے ان کو پلاننگ کروانی چاہیے, اور پھر بالکل جو آپ ایکشن سجیسٹ کر رہے ہیں ہونے چاہیے, یہ بالکل ہونے چاہیے. آپ کی طرف سے ناراضگی کا اظہار پتہ لگنا چاہیے, آپ کے ایکشن سے دوسرے کو اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ اس کو اس طرح فیس ویلیو پہ نہیں لے رہے, آپ ریٹیلیٹ کریں گے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آرگنائز طریقے سے اگر آپ کریں تو فائدہ ہوگا, ورنہ نقصان ہوگا. جل صاحب آپ مجھے اتنے سالوں سے جانتے ہیں, آپ کو پتہ ہے جب میں آپ کو بات کروں گا تو بڑا میں تحقیق کر کے کرتا ہوں اور میں اس کو ٹھوک بجا کے تحقیق کرتا ہوں. اب میں آپ کو بڑا کلیئرلی بتا رہا ہوں اور آپ کو میں شیئر بھی کر لوں گا, ویڈیو بھی شیئر کر لوں گا, میں ٹی وی پہ یعنی یوٹیوب پہ بھی دکھانے کو تیار ہوں. میں نے ٹویٹ بھی ابھی کی ہے تصویریں وغیرہ اس کی, کہ کل جو انڈین آرمی کی طرف سے بنکر اڑانے کا دعویٰ کیا گیا وہ 2019 جون میں سیرین آرمی کا بنکر اڑا تھا. انہوں نے وہی فوٹیج لے کے جو ہے کل چلا دی, اس کو پاکستان سے تشبیہ کر دی. اب جب اس قسم کا اگلا پروپیگنڈا کر رہا ہے تو بیسیکلی وہ اپنے ملک میں اپنی قوم میں ایک وار ہسٹیریا ڈیولپ کر رہا ہے. تو ہمیں کتنا ٹائم لگے گا ویک اپ کال کے لیے کہ ہم پاکستان کو چھوڑیں گے نہیں, کھا جائیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں. آپ کے عوام کی ایکسپیکٹیشن بڑی بڑھ جاتی ہیں آپ سے. اب آپ کچھ نہ کریں تو عوام آپ کو چترول کریں گے کہ جناب یہ آپ نے اتنا کچھ کہا تھا تو کیا کچھ نہیں. اور اگر آپ اپنے آپ کو دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ بہت کچھ کر بھی نہیں سکتے. بھارت کو آپ نے دیکھا کہ فیبرری میں جو کیا پچھلے سال اس کا جواب بھی مل گیا. تو وہ بہت سارا کچھ دکھاوے کے کام پیچھے کہیں ویڈیوز ریکارڈ کر کے تو اس طرح کی چیزیں کریں گے. یہ وہاں کا خاص, کیونکہ انہوں نے اس سے پولیٹیکل, مودی کا چونکہ کیریئر اسی پہ ہے, وہ اس سے پولیٹیکل ایڈوانٹیج بھی اس نے لینا ہوتا ہے. تو اکثر اوقات وہ جھوٹ بولتے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ, کیونکہ انہوں نے ان کے جذبات کو سیٹسفائی کرنا ہے اور اپنی فیور میں ان کو ابھارنا ہے. یہ وہ کام کر رہے ہیں بڑے عرصے سے. آپ نے دیکھے کس طرح بالا کوٹ کا انہوں نے یوز کیا, اور اب یہ جو ایاز صادق صاحب نے جو ہردا سرائی کی, انہوں نے فوراً اس کو کیپٹلائز کیا اور وہ بہار میں الیکشن ہار رہا تھا وہ جیت گیا مودی, کیونکہ بہار کے لوگوں کے بہت سارے ان کے خلاف شکایتیں تھیں
سب سے زیادہ کورونا کا نقصان بہار میں ہوا لوگوں کو. ان کے لوگ بامبے اور پتہ نہیں کدھر کدھر نوکریاں کرتے تھے, انہوں نے لاک ڈاؤن کیا اور بیچارے سڑکوں پہ مر گئے وہ لوگ گھر پہنچنے سے پہلے, اور وہاں نفرت تھی ان کے خلاف. لیکن انہوں نے نیشنلزم یوز کیا. یاد صادق کا نعرہ جو تھا اس نے ان کی فوج میں نئی روح پھونک دی, ان کی سیاست میں نئی جان ڈال. تو یہ مسئلے ہیں, لیکن وہ جھوٹ پہ قائم رہتے ہیں, جھوٹ پہ گزارا کرتے ہیں. ہمارے والے تو سچ کو بھی نہیں بول سکتے ٹھیک طرح سے. بیسیکلی تو وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں نا کہ سعودی عربیہ سے آج کل جو ان کی پینگیں بڑھ رہی ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں کیا ایڈوانٹیج مل گئی ہے پاکستان کے اوپر. بس یہ ایڈوانٹیج صرف سعودی عربیہ والا نہیں ہے, یہ ہمارے اپنے ملک کا بھی ہے. آپ دیکھیے کہ جو بامبے کا واقعہ ہوا تھا اس کے بارے میں نے ایک دن فارن آفس سے کہا, میں نے کہا بھی تو اتنی انٹرنیشنل مٹیریل آ گیا ہے, وہ کتاب چھپی ہے بیٹریل آف انڈیا, اس میں ساری تفصیل, آپ کیوں نہیں اس اپنے کیس جو ہے وہ لڑتے کہ جناب ہم نے نہیں کیا. وہ کہیں گے جب آپ کے حکمران اتنے کچھ الزامات اپنے سر پہ خود لے لے تو ہم کیا کریں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اندرونی طور پہ ہمیں اس قدر ڈیفینسو پر ڈال دیا گیا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ ہم مجرم بھارت نہیں ہیں. تو انٹرنیشنل کمیونٹی بھی, آپ پلوامہ کا واقعہ دیکھ لیں, ساری دنیا نے ادھر واقعہ ہوا, کسی نے ثبوت نہیں مانگے, انہوں نے کہا جی انڈیا ریٹینز دی رائٹ ٹو ریٹیلیٹ. اور جب انہوں نے بالا کوٹ پہ کیا, ہمارا انٹرنیشنل باؤنڈریز کراس کی, پہلی دفعہ جا کے 71 کے بعد یہ واقعہ ہوتا ہے, کسی نے کنڈیم نہیں کیا, ایون چائنا نے کنڈیم نہیں کیا کہ بھارت نے یہ کیا کیوں نہیں, یہ کرنا نہیں چاہیے. صرف اس لیے کہ آپ کے بارے میں دنیا میں ایک پرسیپشن بنا دی گئی ہے کہ آپ ٹیررسٹ ہیں. یہاں کلبھوشن آپ کے پاس ہے, سرونگ آفیسر ہے, اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم کے ثبوت موجود ہیں, لیکن اگر آپ نام نہ لیں, دنیا میں ڈھول نہ پیٹیں, ان کو قائل نہ کریں کہ یہ دیکھیں کیا, تو ہم کس کو ذمہ دار سمجھے, قصوروار کس کو سمجھے. ہمارے لوگوں کا قصور ہے. اب یہی یاد صادق صاحب نے جو رنگ چڑھایا, یہ چاند چڑھایا جیسے کہتے ہیں, اس کا پورا فائدہ انہوں نے اٹھایا. تو بات یہ ہے نا کہ جنہوں نے قانون شکنی کی ہے اس ملک میں, آئین شکنی کی ہے, ان کے اوپر کوئی آئین کی تعزیرات کے تحت کوئی ایکشن تو ہوا نہیں ہے. جنرل صاحب تو غلط میسج جا رہا ہے نا. یہ بات آپ کی درست ہے کہ کوئی ان کے اوپر وہ نہیں کیا گیا, آئین کی روح سے کوئی ان پہ مقدمات نہیں ہوئے, لیکن یہ بھی تو آپ دیکھیے کہ ہمارے اپنے سیاستدان لوگ جو ان کے ساتھ ہیں, ان کی بھی تو بے ضمیری دیکھیے نا. کیا ان کو نظر نہیں آتا کہ یہ کام ملک کے مفاد میں نہیں ہوا؟ کوئی ایک بھی بندہ کہہ دے کہ جناب ہم کنڈیم کرتے ہیں یہ آپ نے کیا کیا, وہ بھی نہیں ہوا. بلکہ انہوں نے کہا جی ہم تو اس بیانی کے ساتھ کھڑے ہیں, پوری پارٹی کھڑی ہے, مولانا کھڑے ہیں. ایک صرف بندہ جس نے یہ ہمت کی, حافظ حسین احمد, جنہوں نے کہا کہ یہ آستین کے سانپ ہیں, اس کو اٹھا کے انہوں نے باہر مارا, اس کے عہدے سے ہٹا. جن صاحب آپ بڑے سینئر یعنی سینئر موسٹ عہدے پہ آپ رہے ہیں اور آپ وہاں سے ریٹائر ہوئے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ساری ڈیولپمنٹ کو, کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ a war between India and Pakistan is now inevitable, it is a matter of time? دیکھیں جی, کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا اگر, تو یہ ہمیشہ انیویٹیبل رہے گی. ہماری ہسٹری ہے, ہم نے ماسوائے صرف ایک بنگلہ دیش کی جنگ تھی جو کہ ہم اوائڈ کرنا چاہ رہے تھے اور وہ ہمارے اوپر آئی. اس کے علاوہ ہم نے سب جنگیں لڑی ہیں اور ساری کشمیر پہ لڑی ہیں. 3 جنگیں ہوئی ہیں ہماری کشمیر پہ. ہم نے کبھی جنگ سے گریز نہیں کیا, آج بھی گریز نہیں. آج ہم نیوکلیئر پاور ہونے کی حیثیت سے دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم ایک ذمہ دار اسٹیٹ ہیں. ہم ایسے ہمارے ہاتھ میں نیوکلیئر بم آ گیا تو ہم کھلواڑ نہیں کرنا چاہ رہے, ہم ذمہ داری کا ثبوت ہے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کشمیر کو آزاد کرانے میں سیریس نہیں ہیں. تو یہ چیز میرا خیال ہے دنیا کو بالکل واضح پتہ ہونی چاہیے, اور گورنمنٹ کو بھی ہمارے واضح کر دینا چاہیے کہ نیوکلیئر اسٹیٹ اپنے طور پہ ایک ذمہ داری کا مظاہرہ ضرور کر سکتی ہے, لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے معاملات میں, اپنے مشن میں سیریس نہیں ہیں. آپ دیکھیے چائنا نے آخر علاقہ لداخ کا لیا ہے نا, نیوکلیئر اسٹیٹ ہیں دونوں, انڈیا بھی اور چائنا بھی. تو اگر ضرورت پڑے تو مسئلہ تو ہمارا موجود ہے, کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوا, ہم نے بالآخر حل کرنا ہے. اگر پرامن طریقوں سے حل نہیں ہوگا تو پھر جنگ کرنے کی آپ کو نوبت آئے گی, اس کے علاوہ تو چارہ کوئی نہیں ہوگا پھر آپ کے پاس. General Amjad Shoaib, thank you very much for joining us, sir.